عمران خان صاحب اس ملک کے سیاسی قیدی ہیں اور اڈیالہ جیل میں ہیں. یہ حکومت کا فرض تھا کہ پریزن رولز کے مطابق ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دیتے اور تمام تر فیسلٹیز دیتے. ان کی صحت کے معاملے کو بار بار ہم نے سینٹ کے فلور پہ ہائی لائٹ کیا تو ہمیشہ لا منسٹر صاحب اٹھتے تھے اور ہمیں کہتے تھے کہ جی آپ عدالتیں جائیں, آپ اسلام آباد ہائی کورٹ جائے, آپ سپریم کورٹ جائے, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, آپ عدالتوں سے ان کی میڈیکل فیسلٹیز کے لیے فیصلہ لیں. ہم نے کوئی ایسا نہیں تھا سر کہ ہم نے سپریم کورٹ میں رات کو پٹیشن فائل کی اور اگلے دن وہ لگ گئی. ہم نے خان صاحب کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے ہم پچھلے 1.5 سال سے لڑ رہے تھے اور پچھلے 1 سال سے ہم عدالتوں کے چکر کاٹ رہے تھے, تو چوتھی پیشی پہ سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ آیا. یہ رپورٹ ہم نے نہیں جمع کی سر, یہ اڈیالہ جیل کے سپرڈنٹ نے جمع کی کہ خان صاحب کی ہیلتھ کی یہ کنڈیشن ہے, ان کا بی پی فلکچویٹ ہو رہا ہے اور ان کو سی ٹی انجیوگرافی اور بلڈ ٹیسٹ کی ضرورت ہے. حکومت کو تو چاہیے تھا کہ وہ خود لے کے جاتے. یہاں پہ بہت سی باتیں کی. رانا ثناء اللہ صاحب یا ہیلتھ منسٹر صاحب مجھے بتا سکتے ہیں کہ آج کی تاریخ تک جب میں یہاں بات کر رہی ہوں, کیا عمران خان صاحب کے بلڈ ٹیسٹ ہوئے, کیا عمران خان صاحب کی سی ٹی انجیوگرافی ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی سر. آپ بات بی پی 80/120 سے شروع کر کے 80/120 پہ ختم کر رہے ہیں. ہم تو خان صاحب کی صحت پہ سیاست کر ہی نہیں رہے. جو ریئلٹی ہے وہ ہم خود آپ کو بھی بتا رہے, عوام کو بھی بتا رہے. پھر سر یہاں پہ بات ہوئی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں ابہام تھا. حالات یہ ہے سر کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور ہم اسی سینٹ میں واپس آئے تو طارق فضل چودھری صاحب نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو منوان تسلیم کریں گے. حکومت نے کہا کہ ہم اس کی امپلیمنٹیشن کرائیں گے. مجھے نہیں پتا سر کہ رات کو کیا ہوا کہ شام کے بعد لا منسٹر صاحب آئے, ان کو اتنی جلدی تھی کہ وہ ٹی وی پہ آنے کی بجائے انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں ابہام ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ججمنٹ پڑھتے, لیکن انہوں نے ججمنٹ نہیں پڑھی. پھر جب انہوں نے ججمنٹ پڑھی تو پتہ چلا کہ ابہام تو کوئی ہے نہیں. اس لیے انہوں نے پھر کہا, ان کا المیہ یہ ہے پی ایم ایل این کا سر, کہ جب ان کے حق میں فیصلے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق یہ فیصلے ہے. جب ان کے خلاف فیصلے آتے ہیں یا ان کو اس پہ کوئی ڈر لگ جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ اس میں کچھ غلط ہو جائے, تو پھر یہ کہتے ہیں یہ متنازع فیصلے ہیں, ہم عدالتوں میں دوبارہ جائیں گے. سر ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم عدالتوں میں دوبارہ نہیں جائیں گے. آج بھی ہم اسی سپریم کورٹ میں اگلی پیشی کا انتظار کر رہے ہیں جو 16 سپٹمبر کو ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کو شاید یہ نہیں پتا کہ اس پٹیشن میں بھی ایز اے پٹیشنر ہوں, اور مجھ سے زیادہ کس کو پتا ہوگا کہ اس کیس میں کیا کیا ہوا ہے اور کیا کیا نہیں ہوا. آج بھی جب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں تو ہیلتھ منسٹر صاحب نے کہا کہ جی آپ سی ٹی انجیوگرافی کی بات کر رہے ہیں, وہ مشین تو ٹھیک ہے. وہ پریس ریلیز تو ہم نے جاری نہیں کی سر, پرائم منسٹر آفس سے جاری ہوئی ہے کہ پمس کی مشین خراب ہے, جس پہ پرائم منسٹر صاحب نے نوٹس لے لیا ہے. ہم خان صاحب کو شوکت خانم ہسپتال لے جانے کی بات تو نہیں کر رہے سر, ہم خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لے جانے کی بات کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ اتنا ڈرتے کیوں ہیں. خان صاحب شفا سے بنی گالا اور بنی گالا سے لندن نہیں جائیں گے, جس طرح نواز شریف صاحب کوٹ لکھپت سے شریف میڈیکل سٹی سے جاتی عمرہ اور وہاں سے لندن چلے گئے. ہم ان کے لیے صرف میڈیکل ٹریٹمنٹ اور ٹیسٹ کی فیسلٹیز مانگ رہے. میرا لیڈر اتنا بہادر ہے سر کہ جب وہ ان کے ٹیسٹ ہوں گے وہ خود کہیں گے کہ مجھے واپس اڈیالہ جیل لے جاؤ. وہ کبھی بھی میڈیکل گراؤنڈ پہ باہر نہیں آئیں گے, وہ عدالتوں سے سرخرو ہو کر باہر آئیں گے. پھر یہ ماضی کی باتیں کرتے ہیں تو میں رانا ثناء اللہ صاحب کو کچھ یاد دہانیاں کروانی چاہتی ہوں کہ یہ حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ علاج کی فیسلٹیز دے. کیا نواز شریف صاحب جب اڈیالہ جیل میں تھے اور کوٹ لکھپت میں تھے ان کو ہسپتال نہیں لے کر آیا جاتا تھا؟ کیا ان کو جو لاہور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے وہاں نہیں لے کر آیا گیا؟ کیا ان کو سروسز ہاسپٹل نہیں لے کر آیا جاتا تھا؟ کیا یہ لوگ پٹیشنیں کرتے تھے سر؟ ہم ان کو لے کر آتے تھے, ان کا فرض تھا. اسی نواز شریف صاحب کے لیے خواجہ حارث صاحب نے ایز اے وکیل سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن کی اور کہا کہ نواز شریف صاحب کی سزا 6 ہفتوں کے لیے معطل کرے اور نواز شریف صاحب کو شریف میڈیکل سٹی شفٹ کرائے. سپریم کورٹ نے سر ان کی سزا معطل کی اور انہیں نواز شریف میڈیکل سٹی اور اس کے بعد جاتی عمرہ اور اس کے بعد لندن بھجوا دیا. سر یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے.
میرا میرے لیڈر کا ظرف اتنا بڑا تھا سر، اتنا بڑا تھا کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو میرے لیڈر کا ایز اے پرائم منسٹر ٹویٹ آیا کہ میں نے سی ایم پنجاب کو انسٹرکشنز دے دی ہے، نواز شریف صاحب جیسے چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں ہم ان کا علاج کروائیں گے۔ میرے لیڈر نے کیا نواز شریف صاحب کے لیے ڈاکٹر عدنان جب ان کا دل کرتا تھا، جب وہ چاہتے تھے، نہیں جاتے تھے کوٹ لکھپت اور کوٹ اڈیالہ، کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ جب بھی نواز شریف صاحب اسپتال جاتے تھے ان کے ساتھ ڈاکٹر عدنان نہیں جاتے تھے؟ آج آپ لوگوں نے ڈاکٹر فیصل کو خان صاحب سے نہیں ملنے دیا۔ ہم دیکھیں سر، ہم رعایت نہیں مانگ رہے، ہم انصاف مانگ رہے۔ یہ خان صاحب کا حق ہے کہ ان کو انصاف دیا جائے۔ وہ لیڈر جس نے اس ملک کو 3 شوکت خانم اسپتال لیے، وہ لیڈر جس نے صحت انصاف کارڈ دیا، آج وہ خود اپنے لیے انصاف مانگ رہا ہے، صحت کا انصاف مانگ رہا ہے سر۔ اور یہ کمپیریزنز کی باتیں کرتے ہیں، ہم آج بھی ان سے کہتے ہیں ہم صحت پہ سیاست نہیں کرنا چاہتے۔ ان کو تو تکلیف یہ ہو گئی کہ ہم کنٹیمپٹ میں گئے ہیں تو ہم نے محسن نقوی صاحب کا نام کیوں نہیں دیا۔ یہ تو اس پہ بھی یہ جو ہے بٹ صاحب نے کہا کہ یہ نواز شریف صاحب کے خلاف سازش ہو گئی کیونکہ ہم نے کنٹیمپٹ میں محسن نقوی صاحب کا نام نہیں دے۔ یہ تو اپنے آپ سے بھی ڈرتے ہیں سر، یہ تو اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ پرائی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں۔ سر بات بڑی صاف سی ہے۔ میڈم آپ کا بہت شکریہ۔ جی سر مجھے کمپلیٹ کرنے دیں۔ آپ نے ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ کی پریس کانفرنس کی بات کی، آپ نے ڈاکٹر فیصل کی پریس کانفرنس کی بات کی، انہوں نے تو پریس کانفرنس صحت پہ کی ہے۔ اگر آپ ان کو شفا لے جاتے، ان کے میڈیکل ٹیسٹ کروا دیتے تو ہم نہ کرتے۔ ایسا تھوڑی ہو سکتا کہ آپ میڈیکل فیسلٹیز بھی نہ دیں، آپ بات بھی نہ کرنے دیں، آپ عدالتوں کے فیصلے بھی نہ مانیں اور پھر آپ کہیں کہ جی ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ بات بڑی صاف سی ہے سر، یا اس ملک میں عدالتوں کے فیصلے مانے جائیں گے، نہ یہ پھر ہم نہ ان کو مانیں گے نہ ان کی کسی چیز کو مانیں گے۔ بہت شکریہ سر۔ جناب سینیٹر اعظم سواتی صاحب۔ مہربانی سر، میں انتہائی اختصار کے ساتھ جو ہے اس اہم موضوع انسانی حق کے موضوع کے اوپر جو ہے بات کروں گا۔ سر جسٹس کارنیلیس، اس کو جورسپروڈنس کا باپ کہا جاتا ہے پاکستان کے اندر، اس نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہا تھا کہ عدالتیں صرف اینٹوں، گارے، سیمٹ اور پتھر کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک آزاد انسانی حقوق کا ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں اس کا تحفظ ہوتا ہے، جہاں یہ کہا گیا کہ عمران خان کا بلڈ پریشر، چیئرمین صاحب پوری دنیا سن رہی ہے اس ایوان کو، 3 سال کے بعد میری وہ باغی ہوئی بوتیاں میرے گھر پہ آئیں، میں اللہ کی قسم 3 گھنٹے تک سوچتا رہا کہ میری ان بیٹیوں کا نام کیا ہے۔ یہ ڈائمنشیا نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ عمران خان پر جو زیادتی ہو رہی ہے، اگر وہاں اس کو زہر دیا جا رہا ہے، خدا نہ کرے کہ آج اعظم سواتی کی تقریر کے اندر وہ ردم نہیں ہے۔ آج میں اپنے دماغ سے پوچھتا ہوں کون سا لفظ استعمال کروں۔ میری 23 سال کی تقاریر اس ایوان کے اندر آپ ذرا دیکھیں، اور آج کی تقاریر کو جو ہے جب سے میں واپس آیا ہوں جیل سے اس کو دیکھیں تو آپ کو فرق نظر آئے گا۔ اس لیے کہ دماغ کی حالت جو ہے، اس لیے مجھ کو باہر جانے نہیں دے رہے تاکہ میں باہر جا کے دیکھوں کہ مجھ کو کیا ہو گیا ہے۔ سر جب مجھے اینجیوگرافی کے لیے لے جایا جا رہا تھا، میں دوسرا عمران خان کی مثال دیتا ہوں، تو راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں مجھے لے گیا، پورے ہسپتال کو کارڈن آف کیا، جس طریقے سے ہمارے اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ دہشت گرد سب سے بڑا جو ہے آ گیا عمران خان کے بعد۔ وہاں پر اینجیوگرافی کے بعد جو ڈائی ڈالی تھی، اس کا وقت زیادہ ہوا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ جی اگر آپ کہیں تو ہم اجازت لے لیں گے جیل والوں سے کہ ہم آپ کو 3-4 دن جہاں پہ چیف منسٹر صاحبہ کا سویٹ ہے اس کے اندر رکھیں گے۔ میں نے کہا آپ نے 4 گھنٹے رکھا ہے، 4 گھنٹے کے بعد جتنے آلات آپ نے میرے لگائے ہوئے جسم کے ساتھ، میرے منہ کے ساتھ، میں سب پھینک دوں گا، مجھ کو واپس جو ہے اٹک جیل لے کے جائیں۔ اگر اس کا کارکن یہ کہہ سکتا ہے
تو عمران خان کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو 16 دن یا 1 مہینہ جو ہے وہ شفا انٹرنیشنل کے اندر رکھا جائے. سر میں ایک اور مثال دیتا ہوں, میں انتہائی کمزور آدمی ہوں, لیکن میرا بہادر لیڈر ہے, وہ اپنی قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے اور اپنے آزادی کے لیے لڑ رہا ہے. ایک اور مثال جو ہے میں آپ کو دے رہا ہوں, دیکھیں میں بھول گیا. سر بلڈ پریشر جو ہے اگر اس کا ٹھیک ہے, انسان ہے, تو کیا یہ جائز نہیں کہ اسی عدالت عظمیٰ کا وہ حکم جس میں کہا گیا ہے کہ اس کو شفا انٹرنیشنل لایا جائے, کیوں نہیں مانا گیا؟ میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ مختلف اوقات کے اندر جب مجھے عدالت کے حکم پر, چھوٹی عدالت کے حکم پر, حالانکہ عدالتیں سب بڑی ہیں, جب اڈیالہ جیل لے کے جایا جاتا, ایک دفعہ ڈپٹی چیئرمین وہاں کے جو ڈپٹی سپرڈنٹ جو ہے باہر آئے اور اس نے کہا اس کو لے جاؤ, ایک باپ ہمارا عمران خان ادھر ہے, دوسرا باپ کو ہم کدھر رکھیں گے. 3 گھنٹے مجھے وہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر رکھا گیا, پولیس والے اس بات کی گواہی دے گئے. وہاں سے آدمی آیا باقاعدہ طور پہ, ATC جج سے اجازت لی تاکہ وہاں سے مجھے جو ہے اٹک جیل لے جایا جائے. اگر انہوں نے عمران خان کو شفا کی بجائے, جو بالکل اسپیسیفک آرڈر ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں تھا, اگر پم لے کے جانا تھا تو ان کا کام تھا کہ رات کو بھی عدالتیں کھلتی ہیں جب ان کے لیے جو ہے کام کیا جاتا ہے, جب اداروں کے لیے کام کیا جاتا ہے. عمران خان چھوٹا آدمی نہیں ہے, وہ انسانیت کا علم بردار ہے. پرائم منسٹر میں نہیں کہتا, میں کہتا ہوں انسانیت کا علم بردار ہے. انسانیت کے لیے اس کی جان وقف ہے. اس لیے اس نے اپنی ساری جائیداد جو ہے کہا ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں ساری جائیداد جو ہے میری شوکت خانوں اور دوسرے اداروں کو دی جائے, اور اللہ کے فضل سے یہی میں نے کیا ہے. سر جی, اگر آزم سواتی جیسے چھوٹے آدمی کے لیے 3 گھنٹے وہاں پہ انتظار کرانے کے بعد اس عمر کے اندر, اس بیماری کے اندر جج کے پاس آتے ہیں, ATC جج کے پاس آرڈر لے کے جاتے ہیں کہ اس کو اٹک جیل لے کے جایا جائے, تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں رانا صاحب سے انتہائی احترام کے ساتھ کہ اس وقت کیوں آپ نے جا کر سپریم کورٹ کے جج کو رات کو اٹھانا تھا کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, ہم شفا اسپتال لے جانے کی بجائے پم جانا جو ہے وہ لے کے جائیں گے, اس لیے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یا کوئی اور صورت پیدا ہو چکی ہے. آئی ول ریسٹ مائی کیس آن دس. تھینک یو. شکریہ. سینیٹر فیصل جاوید صاحب.